یہ بات اس بات سے آگاہ کر دیجیے گا. تو بلا تاخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم. کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. حمد باری تعالیٰ کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں ایم فل علوم اسلامیہ سیکنڈ سیمسٹر کی طالبہ اقرا نصر اللہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور شعر باری تعالیٰ میں چند اشعار پیش کریں. دعوت دیتی ہوں اقرا نصر اللہ صاحبہ کو. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے
سدا اس کارخانے میں۔ کسی سے جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے، کسی سے جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے روشنی کی بات کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے لے گا آخری سانسیں مدینے میں، تو گویا وہ حیات دائمی کی بات کرتا ہے۔ جہاں ایک بار میں خود کو تڑپتا چھوڑ آیا ہوں، میرا بے چین دل پھر اس گلی کی بات کرتا ہے۔ کرے مومن کچھ ایسے ذکر انوار رسالت کا، کرے مومن کچھ ایسے ذکر انوار رسالت کا کہ جیسے کوئی شاعر چاندنی کی بات کرتا ہے۔ اس وجود اقدس کی شان میں چند اشعار پڑھنے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں ایم فل علوم اسلامیہ فرسٹ سیمسٹر کے طالب علم اسامہ محمود کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہدیہ رسول مقبول پیش کریں۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار ثور پہ جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار ثور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے، زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے۔ چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بعنوان اسوہ حسنہ اور ہمارا نوجوان، یہ ایک تاریخ ساز اقدام ہے شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب کا۔ اس کے انتظام و انصرام میں اس ڈپارٹمنٹ کے تمام اساتذہ کرام، بالخصوص سربراہ شعبہ، کوآرڈینیٹر اور دیگر معزز اساتذہ کرام ہمتن گوش رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سی بی ایس معاون رہی ہے، دیگر ادارہ جات، دیگر جامعات کا بھی اشتراک ہے۔ لیکن اس کو ہمارے جامعہ میں یا اس کے انتظامی امور کو
اس کی تشکیل اور تزئین کو، اس کی مکمل نظامت کو، انتظامات کو جو حتمی شکل دینے والی شخصیت ہے وہ جناب افتخار گیلانی صاحب ہیں. میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس کے حوالے سے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کریں. جناب افتخار علی گیلانی صاحب، کوآرڈینیٹر ایم فل پروگرام شعبہ علوم اسلامیہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم. آج یقین کریں میں نے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا کاز ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے. تو یہ اسکالرس کو ایک سٹیج پر جمع کرنا. ڈاکٹر اقبال صاحب کل یہاں پر موجود تھے. ڈاکٹر آفتاب رائے صاحب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے وہ تشریف لائے. ڈاکٹر محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، انہوں نے میں نے جس کو بھی کہا کہ میں سیرت کانفرنس کر رہا ہوں، مجھے ہر طرف سے اتنا پازیٹیو رسپانس آیا کہ میں بتا نہیں سکتا. تو حال ہی میں جب میرا ملائیشیا میں پی ایچ ڈی کا داخلہ ہوا تو میں نے اپنے جو ڈین صاحب ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز برگوت صاحب، تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سیرت کانفرنس ادھر انعقاد پذیر ہو رہی ہے ملتان میں، تو انہوں نے اتنی شفقت کا مظاہرہ کیا کہ وی ول بی دا کو ہوسٹ آف دس کانفرنس. کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ ایک نیک مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو کیسے راہیں کھلتی ہیں. تو وہ دیکھیں، پھر ہم نے ان کو ایک ای میل کی اور پھر اس کا ایک پراپر رسپانس آیا، اور وہ ہماری اسی طرح بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے جب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہم کو ہوسٹ بنتے ہیں. تو دو ایک بین الاقوامی یونیورسٹیاں ہماری کو ہوسٹ تھیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب جو چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، تو میں نے کہا سر ہم ایک کانفرنس کرتے ہیں. تو میں نے کہا سر آپ بھی ہمارے کو ہوسٹ بن جائیں. تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ. تو ہم نے ان کو بھی لوگو لگایا اور انہوں نے ہمیں فیسلیٹیٹ بھی کیا، ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. تمام ایک یہ دیکھیں نا، اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اس کے لیے تمام لوگوں نے، تمام انتظامیہ کے لوگوں نے، ریکٹر صاحب سے لے کے اکاؤنٹس کا شعبہ ہو، رانا عابد صاحب ہوں، جناب ثاقب نذیر صاحب نے ہر موقع پہ اتنی رہنمائی کی اور اتنی خصوصی شفقت کی کہ جس کی وجہ سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مہمان آنا جتنے پورے ملک بھر سے، آپ دیکھیں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی، فیصل آباد، سرگودا، پورے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھیں. میں نے یہ انیشیٹ کیوں لیا؟ جب میں طالب علم تھا تو ہماری یونیورسٹی میں اس طرح کے ستارے آتے تھے. یہ جب بات کرتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا بڑا ویژن ہے، ان کی باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ کھلتے ہیں. تو میں نے کہا جب تمہیں تو یہ چیز پرووائڈ تھی تو آپ بھی تو لوگوں کو پرووائڈ کریں نا یہ ماحول. تو میں نے اپنے اسکالرس کے لیے پھر یہ ایک کانفرنس کو منعقد کیا. یہ پوری ٹیم، یہ سارے میرے بازو، یقین کریں میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Islamic history is the biography of scholars. Scholars are the twinkling stars of the era. We are honored to have the greatest scholars of our time among us today, and we appreciate the efforts of ISP management to gather the diamonds of our society in the first International Seerat Conference entitled Uswa-e Hasana and Our Youth. Our first honorable guest for the event is Professor Dr. Abdul Malik Yahya Al-Hidabi. He is the active director of International Institute for Muslim Unity, a PhD in philosophy of education. He is the founder and chairman of the University of Science and Technology, Sana'a, Yemen. And he is also the founder and president of International Association for Talent Development. Former advisor for World Bank on higher education quality, he has also worked in association with different government, foreign NGOs, and international organizations. Please welcome His Excellence in the first International Seerat Conference. My
presentation will focus mainly on the prophetic tarbiyah of youth. As we all know that many people today, they tried their best to attack the Prophet's traditions and the seerah. And we know the claim. Their claim is behind rejecting the seerah at all. And we all know that Allah subhanahu wa ta'ala has kept his Quran and sent the Prophet to show us the implementation of the Quran. كان خلقه القرآن. His morals, his ethics was a real manifestation of Quran. So in order to make the right reform and transformation in our societies, we have to go back to the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the Prophet, with his kindness and mercy, rahmatan lil alameen, he said, I fast and I break fast. I pray and sleep and I marry women. Whoever does not follow my sunnah, he does not belong to me. That's the kind of tarbiyah we want. A balanced tarbiyah, a holistic tarbiyah. So there is a kind of balance between the spiritual and the physical side. The Prophet was very passionate and respecting boys and youth ideas. He used to consult them, to advise them. The Prophet gave the opportunities, the environmental and practical opportunities for the youth to lead the Ummah. We know Mus'ab ibn Umair, when he was sent to Medina as the first ambassador to spread Islam while he was young. In the conquest of Mecca, the Prophet appointed a young man, Itab ibn Usayd, to be the leader of Mecca. Usama bin Zayd was selected by the Prophet to be the military commander of the Muslim army for fighting the Romans. So as you could see, not only advising them or preaching them, but giving practical opportunities to lead and develop their capacities. So that's kind of tarbiyah we need today, to balance between mind and emotion, body and soul, knowledge and action, dunya and akhirah. The Prophet used to motivate them by extending their work to aspire for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. When the Prophet emphasized that one of the seven whom Allah will shadow in the hereafter, one of them is the young person brought up with the obedience of Allah. See, he cultivated the iman of akhirah. मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शाने दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। हम खुश नसीब हैं कि आज इस ऑडिटोरियम में हमारे साथ शोबा उलूम इस्लामिया की बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं। उन्हीं अहम शख्सियात में से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब। मुख्तसर तारुफ़ के साथ उनको स्टेज पर दावत देना चाहूँगी। आप सेक्रेटरी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान हैं, आप हाफिज़ कुरान, फ़ाज़िल अरबी हैं, आपने तफसीर कोर्स कर रखा है, आप PhD अरबी लिटरेचर, कातिब और रिसर्चर जामिया मस्जिद सेंटर दुबई, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर शरिया अकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हैं। मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ डॉक्टर इकरामुल हक साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सीरत तय्यबा के हवाले से जब हमने नौजवानों के बारे में स्टडी करनी है
تو اس کے بارے میں 3 پہلوؤں سے مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جوان ہوا کرتے تھے، ان کی جوانی کیسی گزری اور ان کے گھر والوں نے ان کو کس طرح کی تربیت دی اور رب کریم نے ان پر کیا کیا انعامات فرمائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نوجوانوں کے لیے کس طرح باہم مربوط ہوا کرتی تھی، انٹیگریٹڈ تھی۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باصلاحیت نوجوانوں کو کس طرح اپنے سامنے ذمہ داریاں نبھانے کا حکم فرمایا کرتے تھے، جس کو آپ انٹرنشپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کو سکھایا۔ پہلی جہاں تک بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پاکیزہ جوانی اور لڑکپن گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہی نہیں بلکہ آپ کے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ کے کردار پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، آپ کے گفتار پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی کبھی فضول بات نہیں سنی۔ عام طور پر ایسی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوا کرتے تھے جن میں وقت کا ضیاع ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ غلط کام ہو، دوسرا یہ کہ کام بظاہر غلط نہیں ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں میں بھی شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرتاً جو تربیت ان کو حاصل تھی اس کے بارے میں فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بہت اچھا ادب سکھایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم نوجوانوں کو تربیت دینے کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ کو اور تربیت دینے والوں کو خود بھی اپنے حالات پر ہر وقت نظر ثانی کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ تربیت کرنے والے اور اساتذہ خود مثال بنتے ہیں اور نوجوان اور بچے انہی کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم زبان سے کچھ کہیں اور عمل کچھ ہو تو بچے اس کا الٹ اثر لیتے ہیں، سیدھا اثر نہیں لیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے ان کو اسی طریقے سے تربیت دی۔ ایک تو رب کریم کی طرف سے انعامات تھے، دوسرا یہ کہ گھر والوں نے ماحول بھی ایسا ہی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک یہ ہے کہ مربی جو ہے اس کی اپنی تربیت ہمیشہ چلتی رہے، وہ کسی جگہ لاک نہ لگا دے کہ اب بس میں مکمل ہو گیا، اس کے بعد مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ مطالعہ کریں، ہمیشہ کانفرنسز میں بیٹھیں، ہمیشہ بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں اور اس سے سن کر آگے جو ہے فائدہ اٹھا کے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ تربیت کے لیے تنظیمیں، سوسائٹیاں، یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انٹیگریشن ضرور ہو، تربیت ایک مسلسل عمل ہو، کسی ایک جگہ پہ بند نہ ہو کہ یہاں تربیت ہے اور وہاں نہیں ہے، وہ سلسلہ چلتا رہے موقع محل کو دیکھ کے۔ اور تیسرا یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان کی ذمہ داریاں لگائی جائیں، ان کی صلاحیت سے کام لیا جائے۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی تھیں لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ضمیر روشن، زماں روشن، مکی روشن، مکار روشن، خیال مصطفیٰ سے ہے میرے دل کا جہاں روشن، ملے گی حشر میں اس کو شفاعت میرے آقا کی، درود پاک کی کثرت سے ہے جس کی زباں روشن۔ میں دعوت خطاب دوں گی اختلاف گرت اور نظریہ تحریف قرآن کے مصنف اور سربراہ شعبہ اسلامیات یونیورسٹی آف سرگودا سے جناب ڈاکٹر فیروز شاہ کھگا صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس کے عنوان سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں نے آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن آیا ہے، بلکہ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اور گویا اپنی صداقت، اپنی دیانت، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اپنی نبوت کی اولین دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نبی ہوئے ہیں تو آپ نوجوان تھے، جوان تھے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب انسان 40 سال کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی جوانی کے عین عروج پر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ نے دھرتی پر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں جوانی کے عالم میں بھیجے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جوانی کے عالم میں کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے کہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ میں زیادہ ٹیکنیکلی نہیں بولنا چاہتا، شباب کا جو معنی ہے، شباب کا عربی زبان میں شابن کہتے ہیں نوجوان کو، تو اس کو اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں تو عربک جو فلولوجینز ہیں انہوں نے اس لفظ کی وضاحت کی ہے لیکزیکونز میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الشیء المرتفع یا الحالت المرتفع، جو بھی چیز اٹھی ہوئی ہو یا ایسی حالت جو بلند ہوئی ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کے قوا، جب انسان کے اعضاء جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر اپنے کلائمیکس کو چھو لیتے ہیں، تو اس حالت اور اس سٹیٹ کو شباب کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ ایاک وعثرۃ الشباب، اس جوانی کے عالم میں جو لہریں اور جو ایک انقلاب اور جو انسانوں کے اندر ایک خون کی روانی اور ایک سیلاب امڑ رہا ہوتا ہے اور جذبات ہوتے ہیں، تو اس سے بچو، ان جذبات کے اندر کہیں تم اس کی روح میں کہیں غلط راہوں پر نہ نکل جاؤ۔ تو یہ غالباً مستدرک کی روایت ہے۔ اور ایک قول کہا جاتا ہے اسی سے ملتا جلتا کہ الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے یہ جنون کا، مستانی پاگل جوانی یہ ہوتی ہے، یہ ایک پاگل پن کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اس پاگل پن کے حصے کے اندر تربیت کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک نصیحت کر دیجئے، لیکن وہ نصیحت ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر کسی اور نصیحت یا پھر کسی اور چیز کی مجھے ضرورت باقی نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرنا۔ تو چونکہ انسان اس عنفوان شباب کے اندر ہیجان انگیزیوں میں مبتلا ہوتا ہے، قوت کے ذام میں بھی مبتلا ہوتا ہے، جنون کے، بے راہ روی کے، اترانے کے، تکبر کے، اور ان تمام جو یہ والی چیزیں ہیں ان کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، نیچرلی یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے۔ تو اس سٹیٹ آف کلائمیکس کے اوپر انسان کی جوانی کو کنٹرول کرنا اور اس کو کسی تربیتی نظم کے اندر لے کے آنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ جیسے ہم آج صبح سے کلیدی خطبات کے اندر یہ بات سن رہے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ 16 سال کے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 ایئرز کے تھے، حضرت جو اپنے حضرت ارقم ابن ابی ارقم جو ہے تھے وہ یہ 16 سال کے تھے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسل کو ہدف بنایا جنہوں نے تاریخ اور کا رخ بدلنا تھا۔ اور علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخبر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جب بھی انقلاب آئے ہیں تو وہ بوڑھوں کے ذریعے سے نہیں آئے، وہ نوجوانوں کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اسی کی بنیاد کے اوپر، اسی کے پر منحصر ہے کسی بھی قوم کی خوشحالی، کسی بھی قوم کی فلاح۔ تو حضرات گرامی، حضور، اچھا انسان یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھوں کے بغیر کیسے انقلاب آ گئے، بوڑھے تو بہت ہی دانش مند اور دانشور ہوتے ہیں۔ تو صرف دانش مندی کی ضرورت نہیں ہوتی انقلاب کے لیے،
چونکہ کمزوری کے وقت انسان کے اندر حوصلے کم ہو جاتے ہیں، خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے انیشیٹ کرنا جو ہے اور آگے قدم بڑھانا، سٹیپس لینا، یہ بوڑھوں سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، تو فرمایا کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ، بہت تھوڑے لوگ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، باقی جتنے بھی تھے وہ فرعون اور اس کی جماعت سے ڈر گئے۔ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو ڈر گئے تھے وہ بوڑھی عمروں کے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا کہ ہم فرعون کی طاغوتی اس قوت کے سامنے، جبروتی طاقت کے سامنے ہم ایک ٹکر لے سکیں، لہٰذا اس خوف سے وہ پھر پیچھے رہ گئے۔ لیکن جوان جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے اور انہوں نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ بنی اسرائیل رہتی دنیا تک پھر ان کی ایک سطوت اور شوکت کا ان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصحاب کہف کا بھی اگر آپ واقعہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، تو قرآن کریم کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ غاروں کے اندر رہے، 309 سال سوئے رہے، جب نکلے تو دقیانوس کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہی، انہی نوجوانوں نے ہی، انہی کے کردار اور انہی کی اس عظمتوں کی کہانی کو دیکھ کر تاریخ کا پھر دھارا بدلا اور دنیا پھر اسلام کے اوپر آ گئی۔ تو آئیے آج اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ بے مصطفیٰ برساں خیش کے دیں راہ اوست، اگر بؤن رسیدی تمام بولہ بیست۔ اگرچہ سرزمین پاکستان نایاب علمی ہیروں سے بھری ہوئی ہے، لیکن انہی ہیروں میں بعض ایسے آ جاتے ہیں جن کو سن لینا ہی ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے، جن کو دیکھ لینا ہی ہمارے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔ انہی میں ہمارے درمیان آج موجود ہیں ڈاکٹر سید آفتاب عالم نقوی صاحب، جناب ڈائریکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں، اور انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، اور وہ ایڈیٹر ہیں جرنل آف ہیومینٹزم کے، اور ڈائریکٹر ہیں وہ بسم اللہ انٹرنیشنل کی، اور وہ 13 ملکوں کا سفر کیا ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں اس وقت ڈاکٹر سید آفتاب عالم نقوی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار صفتوں کے ساتھ جس سوچ اور نظریے کو ہمیں اپنے ہاں مضبوط کرنا ہے اور اس کی ترویج کرنی ہے، یعنی اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں میری اب تک کی سمجھ کے مطابق۔ نمبر 1 خاتم النبیین، ہم اس پر بہت زیادہ پچھلے 45 سال سے کام کر رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کہتے ہیں، بہت زور سے کہتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رحمت للعالمین کیوں ہیں۔ اور آخری جو سب سے زیادہ ضروری ہے میری نظر میں، وہ ہے کامل الدین ہیں آپ نے دین یعنی اصول و ضوابط، اس کائنات کے اللہ کے بنائے ہوئے تمام اصول و ضوابط، جو کہ مادے سے لے کر افلاکیات تک اور انسان کے جسم سے لے کر اس کے میٹا فزکس تک، اربوں کھربوں اور اس کی لاتعداد زیادہ اصول بنے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، پڑھایا، سمجھا، اور اس سمجھ کے بعد جو آپ نے زندگی ہمیں عطا دی، اسوہ حسنہ عطا کیا، وہ کامل تھا، تکمیل ہو گئی ان اصولوں کی۔ اگر ہم خاتم النبیین کے ساتھ ساتھ تکمیل الدین، کامل الدین کا بھی ترویج کریں، تو بعد میں جو مذاہب پیدا ہوئے اور جو اس نظریے پر قائم ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ادیان آ رہے ہیں یہ ایک تسلسل ہیں اور وقت کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے یہ دین، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اور یہ جو نوجوان ہیں، یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بہترین نوجوان ہیں۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ جس
سٹرکچر میں ہم پھنستے جا رہے ہیں. کیا وہ فریم ورک، وہ زندگی گزارنے کا پورا صبح سے شام تک کا لایا عمل ٹھیک ہے؟ کیا ہم اسی میں رہیں یا اس آؤٹ آف باکس تھوڑا سا سوچ لیں؟ سید آفتاب عالم نقوی صاحب اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہم سب اسکالرس کی جانب سے پیش کیے گئے علمی نکات کا استفادہ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ ایک خوبصورت انداز میں جاری ہے اور جاری رہے گا. یہاں پر گراں قدر علمی شخصیات، اسکالرز، محقق، صاحب التحقیق احباب موجود ہیں. اب ہم جس شخصیت کی گفتگو سماعت کریں گے وہ بھی ایک اسکالر ہیں. ان کا تعلق پیر مہر علی شاہ بارانی یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے. وہاں پر وہ شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر وہاں پر اپنی ذمہ داری کو بھی انجام دے رہے ہیں. تشریف لائیں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین بابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ذی وقار اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، میرے لیے انتہائی عزت کی بات ہے کہ اس عالمی کانفرنس میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی عمل کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے. یہ جو ایک خوبصورت کانفرنس ہے، پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے لوگ اس میں شریک ہیں، تو اس کا کریڈٹ برادر افتخار گیلانی صاحب کو جاتا ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بالکل مختصر سی گفتگو کروں گا چونکہ میں طالب علم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تقریروں سے تبدیلی آتی تو ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ چاند جیسا ہوتا. جتنی ہمارے معاشرے میں تقریریں ہوتی ہیں اتنی شاید دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتی. تو تقریر کے ساتھ آج تدبیر کی ضرورت ہے، اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اگر آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو تحفظ دینا ہے، نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو مثالی بنانا ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی ترتیب دیں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ثقافتی حکمت عملی بھی ترتیب دی تھی. نوجوانوں کو اچھی سرگرمیوں پر لگایا تھا. میانہ روی اختیار کریں، محنت کو کوآپریشن کریں ہم لوگ. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محنت کرنے والے، معاشی محنت کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں، خاص کر زراعت کے اندر، یہ خدا کی زمین پر اللہ کے خزانے ہوتے ہیں. ہم فقہا کو جانتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، امام جعفر صادق، سبھی نے محنت کی. سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، محمد اولی لکھا، محمد آخری لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری آج کی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کا موضوع اسوہ حسنہ اور ہمارا نوجوان. اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں ایک اور اہم شخصیت کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی. آپ نے پہلے شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیے اور اب آپ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز GC یونیورسٹی فیصل آباد ہیں. میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب کو. احمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب اس لحاظ سے مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے
اس بڑے لیول کے اوپر، اس اہم ایشو کے اوپر یہ پروگرام منعقد کیا۔ میری گفتگو مختصر ہوگی، لیکن میں آپ تمام حضرات سے اور عزیز طلبہ و طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ 5-10 منٹ جو میری گفتگو ہوگی، 10 منٹ مجھے کہا ہے، تو اس 10 منٹ میں آپ ذہنی اور فکری طور پر میرے ساتھ رہیں گے۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کو، جن نعمتوں کو کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس میں سے نعمت عظمیٰ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس پہ آپ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا، احسان جتلایا، من اللہ، کہ ان میں سے رسول بھیجا۔ چنانچہ یہ نعمت عظمیٰ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ وہ نعمت ہے کیا، جس کا اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے احسان جتایا ہے مومنین کے اوپر کہ ہم نے اپنی نعمت عظمیٰ آپ کو دی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے قرون اولیٰ سے لے کر آج تک متعدد تقریریں آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف گوشوں کے اوپر لوگ تحقیق کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے متعدد کام کیے گئے۔ ایک علمی کام کیا گیا اور ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھا۔ مثلاً بعض نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک داعی انقلاب کے طور پر دیکھا کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی لائی۔ مصری محقق ہیں فتحی رضوان، ان کی کتاب محمد السائر الاعظم بہت اہم کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سوشلزم سے متاثر تھے، جس کا بھی ذکر کیا گیا کہ معاشرے کے اندر ناہمواریاں ہیں، ان ناہمواریوں سے باہر کیسے نکلیں۔ ایک آدمی امیر ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ایک غریب ہے، وہ غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے یہ مسائل تھے۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس متبادل سوشلزم کی تھیوری آئی کہ ساری کی ساری حکومت کے پاس اختیارات ہوں گے جو کہ لوگوں کی، عوام کی فلاح کے لیے کام کرے گی۔ چنانچہ جو مسلمان مفکرین تھے انہوں نے اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو سیرت تھی اس کو سامنے رکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے آقا اور بندہ کے درمیان تمیز کو ختم کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بڑے بڑے علماء جیسے خالد محمد خالد نے ایک کتاب لکھی انسانیات محمد طلبہ کے لیے، اسی طریقے سے عبد الرحمن الشرقاوی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے فوکس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نجات دہندہ، بحیثیت اکنامک ریفارمر کہ جنہوں نے اکنامک ریفارمز لائیں اور لوگوں کے درمیان ایکویلٹی قائم کی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نجات دہندہ ریفارمر کے طور پر پیش کیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسی دور میں، اسی 200 سال میں ویسٹ میں بہت زیادہ تنقید کی گئی، آپ کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کا جواب دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب دیا، آپ کی شخصیت کا جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی پہلوؤں کو اتنا زیادہ اجاگر کیا گیا کہ جتنا اس سے پہلے نہیں تھا۔ چنانچہ یہ تو ایک علمی ایکٹیویٹی تھی کہ جو علماء کے ہاں ہر پہلو سے، یہاں پر ہندوستان میں اس حوالے سے مولانا شبلی، مولانا ابو الحسن ندوی، پیر محمد کرم شاہ الازہری اور اس جیسے بڑے بڑے جو سیرت نگار تھے، انہوں نے استشراق کا جواب دیا۔ یہاں پر مصری علماء میں سے طہ حسین وغیرہ نے عقلی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کو واضح کیا۔ شکریہ ڈاکٹر غلام شمس الرحمن صاحب۔ رسالت کا رب العزت سے ربط اور موجودہ حوالے سے سیرت کے اندر جو کچھ فہمیاں ہیں ان کے ازالے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے کو ہوں وہ شعبہ علوم اسلامیہ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے سربراہ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اب آج کل وہ ڈین شعبہ علوم اسلامیہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ڈیرہ غازی خان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں میری مراد ڈاکٹر ارشد منیر صاحب، میں ڈاکٹر ارشد منیر صاحب سے گزارش کروں گا حضور تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو سلام، سب کی دعائیں، سب کے ساتھ دعائیں۔ علمی گفتگو ہو چکی، تھوڑی سی غیر علمی گفتگو، وہ بھی 5 منٹ کے لیے۔ جو ٹاپک دیکھا میں نے، نوجوان اور اسلام، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 جہتیں اس کی بنتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ اسلام اور نوجوان، یعنی اسلام کا نوجوان، اور ایک جہت بنتی ہے مسلمانوں کا نوجوان۔ تو جو اسلام کا نوجوان ہے وہ حقیقت سب پہ آشنا ہے، آشکار ہے کہ وہ بڑا دلیر ہے، وہ کردار کا بھی غازی ہے، وہ گفتار کا بھی غازی ہے، وہ اعمال کا بھی غازی ہے، وہ کردار کا بھی غازی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسامہ بن زید آپ کو نظر آتے ہیں، ابن عمر آپ کو نظر آتے ہیں، امام بخاری آپ کو نظر آتے ہیں، امام حسن البنا آج اگر دیکھیں اس دنیا میں وہ نظر آتے ہیں، سید مودودی نظر آتے ہیں۔ نوجوان آپ دیکھ لیجئے، چونکہ یہ اسلام کے نوجوان تھے۔ یہ کیسے بنے اسلام کے نوجوان؟ کیونکہ ان کا جو معلم تھا وہ کمال کا تھا۔ معلم صرف استاد نہیں ہوتا، ماں بھی معلم ہوتی ہے، باپ بھی معلم ہوتا ہے، مسجد کا امام بھی بیسیکلی معلم ہے، منبر پہ بیٹھنے والا بھی معلم ہے۔ تو چونکہ معلم اچھا ملا تو متعلم بھی لاجواب آئے، اور پھر یہ ساری شخصیات جن کا میں نے تذکرہ کیا آپ نے سنا ہے، سنہری حروف نظر آتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ۔ اور سب سے بڑے معلم، جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر شمس الرحمن صاحب نے کہا کہ سب سے بڑے معلم کون تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جسے سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت قرار دیا، اس کو عہدہ بھی سب سے اچھا دیا ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اچھا عہدہ معلم کا ہے۔ تو جب بھی دنیا میں معلم کا عہدہ سب سے اچھا رہا، شان والا رہا، آن والا رہا، تو معلم بھی کچھ کر سکا اور متعلم بھی، جن کے میں نے نام لیے وہ آپ کے سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ معلم اور متعلم تاریخ میں آپ کو بڑی شان والے نظر آئے۔ یہ اسلام کا نوجوان۔ اب آئیں مسلمان کے نوجوان کی طرف، تو آپ کو بڑا یہ بدے سے، یعنی بدا سا، بلبلاتا سا اور بھیڑتا سا نظر آئے گا۔ کیوں نہ نظر آئے؟ کیونکہ ہم نے اس کی آسیں ہی ختم کر دی ہیں۔ وہ سامنے دیکھتا ہے تو اسے دیوار نظر آتی ہے،
اس کی خواہشات, وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اندر کی جو چنگاری ہے اس کی تربیت ہی نہیں کی گئی, سو وہ کچھ نہیں کر پاتا. وہ کرنا چاہتا ہے, کر کچھ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ معلم تو ارشد لغاری تھا. سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ اس کا معلم ہی مجھ جیسا تھا. جب آپ کا معلم ہی پیسے دے کے پیپر لگوائے گا تو وہ کیسے یہ توقع کرے گا کہ وہ کلاس میں یہ کہے کہ یار میرٹ پہ کام کیا کرو؟ یہ نہیں ہوگا. آپ کانفرنسیں کرا لیں اور بڑے بڑے سیمینار کرا لیں, آپ ڈگریاں کرا لیں, تو پی ایچ ڈی 21واں گریڈ, ڈین, رحیم یار خان, غازی یونیورسٹی, بڑے بڑے نام ابھی آپ کے سامنے لیے گئے, لیکن وہ تو سارا اپنے لیے تھا نا. اس نے اپنے شاگرد کے لیے کیا چھوڑا؟ اسے کیا سکھایا کہ جو ہو سکتا ہے کر لو. تو معیشت برائے ہمیں جو بتایا گیا کہ اخلاق کیا ہے کہ اس سے ہم بہتر ہو جائیں. تو جب معلم کا اخلاق نہیں ہے بہتر, معلم کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے بہتر, تو یہ چھوڑ دیں توقع آپ کہ متعلم بہتر ہوگا. آپ روزانہ 10 مرتبہ قرآن مجید لے کے جھولی میں ڈال دیں اور اسے پڑھاتے رہیں کہ اچھی باتیں کرو, اچھی باتیں کرو. وہ طوطی کی طرح رٹ تو لے کر, لیکن باہر جا کے وہ وہی 2 نمبر کام کرے گا جو اس کا دل چاہے گا. دنیا میں 2 ہی طریقے ہیں, یا کلام پاک ہے یا کلام پلید ہے. ذہن میں رکھ لیجئے, یا کلام پاک ہے یا کلام پلید ہے, یا انسانیت ہے یا شیطانیت ہے. دونوں گروہ موجود ہیں. جو جتنا اچھا پیش کرے گا وہ جیتے گا. اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون خدا سے تعلق رکھتا ہے, کون شیطان سے تعلق رکھتا ہے. جس نے اپنے کلام کو آشنائیت دی, اچھا بنا کے پیش کیا, دلوں میں بٹھا دیا, وہ گروہ بڑھتا جائے گا, وہ شیطانیت کا ہو یا انسانیت کا ہو. ہمیں یہ مثال دی جاتی ہے بار بار کہ دیکھیں جی مغرب کو جا کے دیکھیں, تعلیم ان کے پاس, تحقیق ان کے پاس. تو جب آپ لوگ ہمیں مثالیں ہی کلاس کے اندر, کانفرنسوں میں, مساجد تک میں ان کی دیں گے تو ہم ان جیسے کیوں نہ بنیں؟ ہمیں کیوں نہیں آپ بننے دیتے؟ ہمیں منافقت کا طرز نہ سکھایا جائے, یا پھر یہ سمجھایا جائے کہ سارے کے سارے داخل ہو جاؤ, یا پھر یہ کہہ دیا جائے جیسے مرضی ویسے کرو. یورپ نے مذہب کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا جیسا کرنا ہے کرو, ہمارا صرف یہ کام ہے, تم نے یہ کر کے دینا ہے. وہ بہت آگے چلے گئے. آپ کہتے ہیں یورپ کی طرح بنو اور پھر مذہب کو بھی ساتھ لگا دیتی ہیں, یا مذہب کو چھوڑ دیں اور ہمیں اجازت دے دیں ہم جیسے چاہے کریں. اگر آپ کا نظام بہتر ہوگا ہم آپ کے ساتھ آئیں گے, اگر آپ کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو ہم ان کے پاس جائیں گے. یہ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسا ہی ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب بلند ہو تو پھر مذہب کو کچھ ایسا بنائیے, مذہب کو کچھ اس طرح پیش کیجئے کہ لوگ آپ کی طرف آئیں, ادروائز نہیں آئیں گے. قرآن مجید سے زیادہ تاثیر والی کتاب کوئی نہیں ہو سکتی, اور جن کے پاس یہ ہے ان سے زیادہ اس وقت ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا جو ہماری حالت کی ہوئی ہے. بتائیے کیا کریں؟ ہمارا ایک خدا, دنیا کے 2,000 خدا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایک نبی, دنیا کے ایک ایک مذہب میں 10 رہنما اور ان کے نبی. تو پھر بھی ہم پریشان ہیں. تو یا تو ہماری تعلیمات میں کہیں کوئی 2 نمبری ہے یا ہمارے اندر 2 نمبری ہے, تو کھول کے بیان کیجئے. جب ہم پہ پابندیاں لگا دیتی ہیں نا, ہم آپ سے باتیں نہیں کر سکتے, اور جب ہم باتیں نہیں کر سکتے تو پھر جو طوطے کو جس طرح رٹا کے سامنے لایا جاتا ہے پھر ہمیں وہی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور میرے خیال میں مجھے بھی یہی باتیں کرنی چاہیے. میں آ کے 2 آیتیں بھی پڑھوں, 2 حدیثیں بھی پڑھوں, اور بڑی ہی تجویز کے ساتھ اعوذ باللہ بھی کہوں, اور اس کے بعد آپ سے والسلام بھی لے لوں. آپ کا بھی ٹائم ضائع, میرا بھی ٹائم ضائع. یا پھر بیٹھیں, ہم تو گزر گئے. مجھ جیسا شخص اگر پروفیسر بن سکتا ہے تو یار آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ زیادہ سمجھدار ہیں. میں نے تو ایسے ہی وقت گزارا ہے.
آپ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, لیکن اگر آپ بھی طوطے بن کے رہ جائیں گے تو پھر آنے والوں سے کچھ امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ آ کے کوئی تبدیلی لے کے آئیں, ادروائز بہت مشکل نظر آتا ہے. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتا چونکہ یہ علمی ماحول ہے, سنجیدہ ماحول ہے, کہیں کوئی غیر سنجیدگی نہ ہو جائے. سب حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور جو آرگنائزر ہیں جی ان کا بھی شکریہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, تو اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق پاکستان کی نامور یونیورسٹی اور سب سے بڑی یونیورسٹی عملی اعتبار سے ہو, ہر اعتبار سے ایک نمایاں نام رکھتی ہے. ان کا تعلق جامعہ پنجاب لاہور سے, شعبہ علوم الاسلامیہ عربی سے ان کا تعلق ہے, اور عرصہ دراز سے علوم اسلامیہ کی تعلیم میں سرمگن ہے. تو میں شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں. آپ کی تاڑیوں کی گونج میں ڈاکٹر عبد الماجد ندیم آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں جو ایک رسم ہے چل رہی ہے, جناب آرگنائزرز جو ہیں گیلانی صاحب, معاویہ صاحب, ڈاکٹر معاویہ صاحب, ڈاکٹر سیالوی صاحب, ان حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد یقینی بنایا. رب پاک کی بابرکت ذات نے جب آپ کی وجہ تخلیق بتائی تو فرمایا کہ ایکم احسن اعمالا کا ہی امتحان ہے. عمل ہی بنیادی چیز ہے جس کے لیے آپ نے اور میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے, عمل کی بنیاد پر, محض علم کی بنیاد پر نہیں. لیکن اس عمل کو احسن بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ علم ہے. لہٰذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا جو مخصوص دعا حضور سے خاص ہو گئی وہ رب زدنی علما ہے. اور علم کے ساتھ نبی پاک نے یہ وضاحت بھی فرما دی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو علم بھی وہی قبول ہے جو عمل میں راسخ ہو جائے. اس حوالے سے میں جو کچھ گفتگو شروع کرنے لگا ہوں, یہ ابھی تمہید تھی لیکن کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں بات ختم کروں. وہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ہمارا نوجوان یہ کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں, یہ تو آپ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں. میں حالات پہ گفتگو نہیں کروں گا, حالات آپ کے سامنے شاید مجھ سے زیادہ ہوں. البتہ میں کچھ بنیادی باتیں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے کن مصادر میں آتا ہے. ایک تو آپ کی سیرت مبارکہ کا پورا مطالعہ جب آپ خود نوجوان تھے. آپ اور ہمارے نوجوان نے فالو کس کو کرنا ہے, اسوہ کس کو بنانا ہے؟ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ جب خود نوجوان تھے, ہمارے نوجوان کو وہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ کی نوجوانی کا عالم کس طرح کا تھا. وہی ہمارے لیے اسوہ ہے. نوجوانی کا عالم عموماً ٹین ایج سے, یا عام طور پہ اگر آپ تھوڑی سی گوگلنگ کریں اور کچھ مصادر کی طرف جائیں تو عام طور پہ مختلف اس میں رائے آتی ہیں, لیکن 18 سے 40 سال کا دور ہے. یا اس سے کچھ پہلے آ جائیں, جب نوجوانی کا عالم شروع ہوتا ہے تو آپ 14-15 سال سے 40 سال تک کر لیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی گفتگو پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. نوجوان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح ایک آئیڈیل نوجوان بنا سکتا ہوں. یہ تو ایک رستہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت کو دیکھا جائے کہ انہوں نے نوجوانی کا عالم کس طرح گزارا. دوسری چیز وہ ہے آپ نے نوجوانوں کو کس طرح تیار کیا. آپ کے سامنے جو نوجوان آئے ان کے بارے میں کیا کیا, اس کو دیکھا جائے.
اور پھر نوجوانوں کو، آئندہ آنے والے نوجوانوں کے لیے کیا فرمایا، ان کو کیا ہدایات دی، ان تینوں پہلوؤں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس کا اگر خلاصہ نکالوں تو پھر وہی بنتا ہے، فرمایا یا معاشر الشباب علیکم بالعمل، اے گروہ نوجوانان تمہارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ عمل ہے۔ علیکم بالعمل فإنی ما رأیت العمل الا فی الشباب، کیونکہ عمل جو ملتا ہے وہ نوجوانی میں ہی ہوتا ہے، جو عمل اصل ہوتا ہے وہ نوجوانی کا ہوتا ہے۔ معروف قاریہ ہیں، میری مراد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر قاریہ نسرین اختر صاحبہ آپ سے ہم کلام ہوں گی۔ تشریف لائیں گی ڈاکٹر قاریہ نسرین اختر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت پیارے محترم استاد گرامی پروفیسر اکرم رانا صاحب اور میرے عزیز اساتذہ کرام ڈاکٹر غلام شمس الرحمان صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں نہایت درجہ جامعیت اور ہمگیری ہے کہ اسوہ حسنہ کے نئے پہلو میں تا قیامت چشمے پھوٹتے رہیں گے اور انسانیت کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اگرچہ کسی ایک محدود علاقے، قوم اور زمانے میں نہیں ہوئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی بعثت تمام اقوام اور کل خطۂ ارض کے لیے تا قیامت خاتم النبیین رحمت للعالمین کی حیثیت سے آپ کی رسالت جاری رہے گی۔ آج کی اس کانفرنس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی رہنمائی میں اصول تحسیر کا جائزہ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول تحسیر جہاں ایک طرف انسانوں کی مصلحتوں کا خیال کرتا ہے تو دوسری طرف انسانوں کی اصلاح بیان بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات میں اس قدر وضاحت ہے کہ بحث و تحقیق کے نتیجہ میں سیرت و ہدایت کے بے شمار پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ، اور جیسا کہ ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے، ان کی طبیعت میں جو رحم و کرم ہے اور اس سے تمام عالم لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ لطف و کرم آپ کی حیات پاک میں بھی لوگوں کو ملا اور آج تک دنیا اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو رحمت للعالمین بھی ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ کوئی انسان کبھی بھی رحمت للعالمین اور خلق عظیم پر فائز نہیں ہو سکتا۔ خلق عظیم جیسے اعلیٰ مرتبہ کے حامل ہونا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقیات کا نظام اس قدر وسیع ہے کہ دنیا کے تمام معاملات اسی کے تحت آتے ہیں۔ اگر انسان کے اخلاقی معیار میں کہیں بھی کمزوری پیدا ہوگی تو اس کے برے اثرات اس کے رویہ اور روزمرہ معاملات میں نمایاں ہوں گے۔ انسانیت کی فلاح کے تمام علوم کا ماخذ سب علم الاخلاق کے ہی دائرہ میں آتے ہیں۔ اگر ہم اخلاقیات سے الگ ہو جائیں گے تو بد عہدی، جھوٹ، الزامات اور دھوکہ دہی سب زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسلام اصل میں علم الاخلاق کا ایک مکمل شعبہ ہے۔ یہ اخلاقی دائرہ کے اندر رہتے ہوئے نوجوانوں کے مسائل اور معاملات کو حل کرتا ہے۔ رحمت للعالمین اور خلق عظیم کے تصور میں پھر اصول تحسیر کا مطالعہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و خلق عظیم کی جھلک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رسول اللہ کی نرم مزاجی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اصول تحصیر ہمارے لیے راہ مشل ہے، اور خصوصی طور پر نوجوان نسل کی درست سمت میں آبیاری ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں میں رحمت و محبت، الفت، امن و سکون، سہولت اور آسانی اور دوسروں کے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہیے جس سے ہم بھی خوش رہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشیاں تقسیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج اس سیشن کی جو صدارت فرما رہے تھے، آپ انتہائی فعال شخصیت ہیں، ڈین آف سوشل سائنسز انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ادارہ حاضر کے انتہائی اہم شخصیت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد انور چودھری صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے صدارتی اور کلمات تشکر کے لیے ڈائس پر تشریف لائیں گے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد انور چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر مجلس، یہ خوش آئند فریضہ مجھے سونپا گیا ہے کہ میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں، تو ہم تہہ دل سے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی ہمارے ہاں تشریف آوری ہوئی۔ یقیناً میں نے کچھ مقالے سنے بھی ہیں، بڑے ایمان افروز ہیں، تو میں دوبارہ جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں مہمانوں کا کم ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ہاں تشریف لاتے رہیں گے۔ دوسرے، جہاں تک کانفرنس کا تعلق ہے، میں آرگنائزنگ کمیٹی کو بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے اس بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور محترم جناب صدر شعبہ اور محترم جناب گیلانی صاحب اور ان کی ٹیم نے بے پناہ کاوشیں کی ہیں کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنایا جائے، اور الحمدللہ یہ کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے۔ بڑے جید علماء یہاں تشریف لائے، تو یہ ہماری کم مائگی ہے کہ ہم ان کے متعلق، ان کے مقالوں کے متعلق کچھ کہیں، لیکن بہت ہی اچھے اور بہت ہی ایمان افروز مقالے تھے۔ تو جہاں تک اسوہ حسنہ اور نوجوانان کا تعلق ہے، آپ نے یہ مقالے سارے سنے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا ذکر میں اس سلسلے میں بھی کروں گا کہ کہیں سے اشارہ ہوا تھا کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے نوجوانان کی اخلاقی معیار وہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ جو ہمارے علماء ہیں، اس پہ ان کو ریسرچ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اس ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ بات صحیح نہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے نوجوانان کی اخلاقی قدریں وہ نہیں ہیں جو اسوہ حسنہ ہم سے توقع رکھتا ہے، تو پھر اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ کیا ہمارے اساتذہ تو ناکام نہیں ہیں اپنے طالب علموں کی تربیت کرنے میں؟ کیا ہماری سوسائٹی تو ناکام نہیں ہے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے میں؟ کیا ہماری مساجد جو ہیں وہ سوسائٹی کی تربیت کرنے میں ناکام تو نہیں ہیں؟ اس پہلو پہ خاصی ریسرچ کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے جو بھی اسباب ہیں ان کے سدباب کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں دوبارہ اپنے مہمانان گرامی کا، کچھ ہمارے پرانے کولیگ بھی نظر آ رہے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تہہ دل سے میں تمام جید علماء کا مشکور ہوں کہ ان کی تشریف آوری ہوئی، اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ وہ ہم پہ دست شفقت رکھتے رہیں گے، اور جناب سیالوی صاحب اور ان کی ٹیم انشاءاللہ مزید ایسی کانفرنسیں منعقد کروائے گی۔ شکریہ۔
I would like to invite Professor Dr. Mustafa Muhammad Rizq Al-Sawahili. He's a professor of Arabic in the Department of Arabic Language at Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei Darul Salam. A PhD in Arabic linguistics, he has a great proficiency in Arabic literature and criticism. His general teaching of Arabic for non-native speakers, Talimul Lughat al-Arabiyya li ghayri natiqina biha, is the most prominent journal of Arabic linguistics and literature, which has helped foreigners in learning Arabic. Please welcome His Excellence in the first International Sira Conference entitled as Uswa Hasana and Our Youth. Thank you so much. وذكر الله كثيرا. هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب هي تلكم الغزوة التي زلزل المسلمون فيها زلزالا شديدا، وكان الواحد منهم يخاف أن يخرج لقضاء حاجته. وفي هذا الموقف العصيب يقول لنا ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج. أيها الجمع الكريم، بعد تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد تقديم الشكر كل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر العلمي حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ابتداء من رؤساء الجامعات حتى الطلاب المشاركين، كل واحد منهم باسمه ولقبه، له مني خالص الشكر وجميل العرفان. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك أريد أن أركز على جزئية واحدة من جزئيات الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الأيام في أشد وأمس الحاجة إليها، إنها جزئية قبول الآخر. لماذا؟ لأن كل مجتمع على وجه الأرض مهما كان صغيرا، مهما كان ضيقا، فيه أعراق مختلفة وأديان مختلفة ولغات مختلفة وعادات وتقاليد مختلفة. فإذا لم يقبل كل واحد منا أخاه، تحولت الإنسانية إلى شيء من الصراع ومن الصدام الذي لا يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. فقد جعل الله عز وجل البشر مختلفين، قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ هل قال لتتقاتلوا أو لتتناحروا كما قال أصحاب صدام الحضارات أو نهاية التاريخ؟ لا، وإنما قال لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وشتان بين كتاب يأمرنا أن نتعارف على الآخر، وبين من يريدون منا أن يجهز كل واحد منا على أخيه، وأن يجعل أخاه
ميتا لا قيمة له على الإطلاق. میں گزارش کروں گی کہ تشریف لائیں اور اپنے علمی فیض سے ہمیں سرجاب فرمائیں. محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اکرم رانا صاحب. نوجوانوں کو میں جو طلباء ہیں طالبات ہیں ان کو مخاطب ہونا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، اس قرآن مجید میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی تعلیمات ہیں، ان کا ایک بہت بڑا حصہ ریسرچ پہ ہے، تحقیق پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم اس کو جانچ لیا کرو، اس کو دیکھ لیا کرو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس قوم پر جا پڑو جس کے خلاف وہ خبر آئی ہے اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑ جائے کہ یہ تو ہم نے غلط کام کیا. تو ریسرچ جو ہے یہ قرآن مجید کا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیں پیغام ہے. آج عزیز طلباء اور طالبات، جو دنیا ترقی کر گئی ہے، جو آج دنیا اس سٹیج پر بیٹھی ہے، جو بھی آپ نے دیکھا برونائی سے ڈائریکٹ تقریر سن رہے تھے، یہ ساری کی ساری ریسرچ کی بدولت ہے، یہ تحقیق کی بدولت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایسے شخص کے پاس مت بیٹھا کرو جس کے پاس علم نہیں ہے، جو تحقیق کی بات نہیں کرتا، جو وہ بات نہیں کرتا جس کے اندر سچائی ہے. تو یہ چیز ہے جو نوجوانوں کو بتانے والی ہے. بیٹھے بٹھائے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہمیں قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. کیا انہوں نے گھر بیٹھ کر دعائیں مانگ کر اپنی زندگی گزاری ہے؟ نہیں، انہوں نے ایک ایک لمحہ جد و جہد کی ہے. مکی زندگی سے لے کر پوری مدنی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کون سا ایسا مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعاؤں پہ انحصار کیا ہو. ہی ورکڈ ہارڈ. آپ نے جہاد کیا، پتھر باندھے پیٹ پر، اور اس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، یہ سکھایا ہے. یہ اسوہ ہے، یہ دراصل اسوہ ہے ہمارے لیے کہ دیکھو آج آگے جو تم نے اقوام میں برتری حاصل کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑ جائے. آج ہم ڈر جاتے ہیں یہ بھوکے مر جائیں گے، امریکہ نے حملہ کر دیا، برطانیہ نے حملہ کر دیا، بھارت نے حملہ کر دیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید کی فلسفی پر غور ہی نہیں کرتے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کم لوگ جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو یہ ڈرنا، یہ جو ہے خوف جو ہے، یہ تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا. اسی نے تو ہمیں برباد کیا ہوا ہے کہ وی آر افریڈ آف اینیمی. ہم ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مار دیں گے، وہ ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں کر لیں گے. اب افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتنا کھا گئے ان کو، کتنا مار دیا ان کو. یہ دیکھیں، بہرحال میں آپ کو لڑانے کے لیے یہاں یہ جذبہ جہاد اس طرح نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ ہمیں آج ہی گتھا ہو جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ فلسفی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ تعلیم جو نوجوانوں کو دی ہے، سب کو دی ہے، صرف نوجوانوں کے لیے. تو اس لیے کہ آئی ایم ایڈریسنگ ٹو یو کہ آپ یہاں موجود ہیں، آج ہمیں موقع ملا یہ بات کرنے کا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں، اپنے ذہن کو استعمال کریں اور ہم ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیں جہاں سچ کا معاشرہ ہو، جہاں حقیقت کا معاشرہ ہو، جہاں باطل مٹ جائے، باطل ختم ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے، سچائی راہ پا لے. تو یہ سچائی جو ہے یہ کامیابی کی دلیل ہے. الصدق ینجی، یہ سچائی جو ہے یہ کامیابی کی دلیل ہے. اور آج کل ہمارے ادارہ حاضہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے شعبہ علوم اسلامیہ میں بطور سینئر استاذ اور سینئر پروفیسر کے منسلک اور وابستہ ہیں. میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر
डॉक्टर सईदुर्रहमान, आप उस्ताजुल असातिज़ा की हैसियत रखते हैं, इल्मी हलकों में मोतबर नाम तशरीफ़ लाएंगे एलामिया कॉन्फ्रेंस पेश करने के लिए। डॉक्टर सईदुर्रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत बैनुल-अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के जो कारपरदाज हैं, इस पूरे निज़ाम को संभाले हुए हैं। इस्लाम में कोई छोटा काम या बड़ा काम इसकी कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ ये कहा गया है कि रिज़्क़ हलाल हासिल कीजिए, और आपके सामने यहाँ मुहक्किकीन सुबह वो वाक़यात बयान कर चुके हैं, मैं इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा। तीसरी चीज़ है मुआशरा, कि मुआशरे से भी कटना नहीं है, मुआशरे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को भी अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदा हल्फुल फज़ूल को आप सुन चुके, मैं रिपीट नहीं कर रहा। ये क्या है? ये मज़लूमों की मदद के लिए नौजवानों का इकट्ठे होना है। तो क्या अगर कल के नौजवान जमा हो सकते थे तो आज के नौजवान नहीं जमा हो सकते? अपने माशरे के अंदर से जुल्म के ख़ात्मे के लिए और लोगों की खिदमत के लिए वो क्यों नहीं मुत्तहिद हो सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि नौजवानों को इन तमाम तीनों पहलुओं के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अपने सामने नज़ीर रखनी चाहिए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का तो नाम आपने सुना है, हैं? जब से वो बचपन से वो इस नीयत के साथ तैयारी कर रहा था कि एक दिन मुझे कुस्तुनतुनिया को फ़तह करना है, और आप देखें साल की मेहनत के बाद उसे पता था कि वहाँ कैसे किले हैं। उसने उसके लिए तोपें तैयार करवाईं, जिन तोपों ने उड़ा के रख दिया उन दीवारों को, बिलाखिर कुस्तुनतुनिया वो फ़तह करके छोड़ा उसने। दूसरी मिसाल मेरे और आपके सामने मोहम्मद बिन कासिम है, जिसकी सरज़मीन पे आज हम बैठे हुए हैं। मेरे इलाके सिंध से उसने आगाज़ किया, आपके मुल्तान तक वो आया। तो एक 17 साला नौजवान, या बाज़ ने लिखा 21 साला नौजवान, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो 21 साला नौजवान ये तब्दीलियाँ ला सकता है तो आप सब क्यों नहीं ला सकते हैं? आखिरी बात ये कहता हूँ कि जनाब समझे ना, मैंने यहाँ ये इस बात को नोट किया कि माशाल्लाह हैं तो एमफिल के स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन डायरी जो है वो सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है। क्यों? ये तो आपकी ट्रेनिंग और आपकी तालीम के लिए ये सब कुछ मुकर्रर किया गया है, ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मेरा ख्याल है कि हर तालिब इल्म के पास डायरी होनी चाहिए थी, ताकि वो इस मबाहिस को मुक़य्यद करता और महफूज करता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
نسخ لأديان مضى قرآنه برهاننا نسخ لأديان مضى إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صارت عدم إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صارت عدم أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 من وجهه شمس ضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس ضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمام قرآنه برهاننا نسخ لأديان مضى قرآنه برهاننا نسخ
ان کو بھی یہ بات اس بات سے آگاہ کر دیجیے گا. تو بلا تاخیر اور